سبق ہی سنانا ہے، تو دعا بس کیجئے گا کہ اللہ کرم کرے. بس آپ سب سے ایک ہی گزارش ہے کہ کسی بھی دوست نے پیسے پھینکنے کے لیے نہیں اٹھنا، ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو جناب اس سے ڈبل عنایت فرمائے. لیکن جو ادب ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. حضور نبی علیہ السلام کا یہ بڑوں کا نام لیا جا رہا ہو تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ بس بیٹھ کے سنو اس کو. ہاں اگر دل کر بھی رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو چلا دو آگے، لیکن بس جو ہے نا وہ بیٹھ کے ادب سب سے پہلے ہے حضرت جی. باقی جو ہے نا وہ بات کی ہیں، کیونکہ حضرت کتابوں میں بھی بڑا کچھ پڑھا، لیکن اس نالائق نے اپنی آنکھوں سے بھی بڑا دیکھا ہے، تو اب بس کچھ اور ہی دل کرتا ہے حضرت جی. یہ نہیں کہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں، میرا مزاج نہیں اس طرح کا حضرت جی، لیکن جو سچ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر سیالکوٹ میں نا میرے بڑے محترم ہیں سیٹھ ابراہیم صاحب ان کا نام ہے، اور گلوریس کے نام سے ماشاءاللہ سیالکوٹ میں ان کی بہت بڑی فرم ہے. تو جو ان کے والد صاحب تھے نا وہ حضور پیر سید نصیب علی شاہ صاحب کے مرید تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ. تو بڑی غربت تھی اس گھرانے پہ، میں نے تو دیکھا نا، بڑوں سے بھی سنا. تو ان کو حضرت نے ایک میرا ٹھیانی شاید عنایت فرمائی تھی، تو اکثر رو کے کہتے ہیں یار تیسری نسل ہے ساڑھے کو ٹھیانی نہیں مکی ہے. تو کیونکہ حضرت جی یا نبی یا نبی نبی تو ماشاء اللہ تو جو آپ پھینکو گے وہ تو مک جانے ہیں حضرت جی. تو اب بس دل کرتا ہے کہ یار کہ تو کٹھیانی مانوی لگ جائے. بھائی ضرورت تو ہمیں بھی ہے نا، میں کہوں مجھے نہیں ہے، ضرورت مجھے بھی ہے، لیکن بس اب کسی سے آس امید نہیں ہے، بس جھولی در رسول اللہ پہ پھیلائی ہے. دیکھو، اور ہم نے سنا ہے کہ بزرگوں سے کہ کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے. تو یہ تو پتہ نہیں جس نے یہ کہا وہ اس کے صاحب کون تھے، لیکن قربان جاؤں جو ہمارے صاحب ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے. تو کبھی والی تو بات ہی نہیں ہے انشاءاللہ. تو بس اب دل کرتا ہے کہ اس میں سے کچھ مل جائے. میں ایک دفعہ لاہور تقریر کرنے جا رہا تھا، تو تب میرے پاس مہران گاڑی ہوتی تھی، تو میں اکیلے ہی تھا. مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو پھر ساتھ بڑے اور ہوتے ہیں. تو جب کوئی ہو تو سنا پھر وہ نہیں ہوتے. تو اس لیے مجھے اکیلے جانے میں بڑا مزہ آتا ہے. اللہ جو میرے پیر و مرشد ہے مجھے سخت ناراض ہوتے ہیں کہ کلیانہ جایا کر. تو بس مجھے جب بندہ اکیلا ہوتا ہے نا پھر ساتھ پتہ نہیں کون کون ہوتا ہے. تو پھر جب کوئی ہوتا ہے تو پھر کون نہیں ہوتا. تو وہ میں نے جب مرید کا کراس کیا نا تو آگے ایک بڑے نحیف و نظار سے بابا جی کھڑے تھے. تو آپ کو پتہ ہے کہ مرید کے والا روڈ جو مین ہے اس کو کراس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، بڑی ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، بڑی رفتار پر گاڑیاں گزرتی ہیں. تو میری نظر پڑی تو میں نے سائڈ پہ مہران کھڑی کی، تو میں نے بابا جی کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ان کو جو ہے نا میں نے اس سڑک کراس کروا دی. تو پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا کہ میں نے ایک شاید 1000 تھا یا 500 کا نوٹ نکال کے نا تو میں نے بابا جی کو پیش کیا. تو مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ وہ ہیں جن کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیس فقیروں کا غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. تو میں نے سمجھا بابے دا پیڑا جا لاچا ہے، پیڑا جا کڑتا ہے، لیکن اتنی تھی نہیں نا کہ اندر بھی دیکھتا کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے حضرت جی. ظاہر آنکھوں کا تو اندھا ہی ہوں نا حضرت جی. تو میں نے بابا جی کو نا وہ 1000 پیش کیا حضرت. تو بابا جی کی کیفیت بدل گئی. تو انہوں نے پتہ کیا کیا، وہ ہاتھ میں 1000 کا نوٹ رکھ کے نا اس کو اس طرح کیا اور پھونک مارا تو وہ مٹی بن کے اڑ گئی ساری. مجھے کہتے ہیں پتہ نہیں تو کی سمجھے ہی تھے ہی سمجھے. وہ میں جی نس گیا چھڑ کے نس گیا. تو یہ ہم نے کچھ بڑا سمجھ لیا اس کو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بڑا کچھ نہیں ہے. اس لیے کوشش کرو کہ حضرت ان رنگوں کو نکالو اپنی محفلوں سے. ہاں نعت خاں کو دینا، عالم دین کو دینا، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے حضرت، لیکن طریقہ ادب والا ہونا چاہیے حضرت. محبت سے پیش کر دو طریقے سے. اور داتا حضور رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت، آپ فرماتے ہیں حضرت کے فقر کا یہ عالم تھا کہ آپ کے کرتے کو اتنے پیوند لگے تھے، اصل کرتا ختم ہو گیا تھا.